تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت اچھا بیان دیا. تم نے کہا کہ صاحب مقام محمود سوائے رسول اللہ کے کوئی اور نہیں ہو سکتا, ہمسر کوئی اور نہیں ہو سکتا. تم نے کہا یہ تمہاری غلطی ہے. میں نے کہا میں کہوں گا کہ اگر یہ غلطی ہے تو وارنٹ نہیں, قتل کرو, سولی پہ چڑھاؤ. رسول اللہ کی محبت میں 100 بار باخرشد مرنے کو تیار ہے. حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی نے اپنی کتاب تعریف دعوت و عزیمت میں لکھا ہے, اس عہد کی سب سے زلزلہ انگیز تحریک محدودیت تھی جس کی بانی سید محمد جونپوری کی وفات اگرچہ 10ویں صدی کی ابتدا میں ہوگی تھی, لیکن اس کے اثرات 10ویں صدی کے اخیر تک باقی رہے. غیر جانبدارانہ تعریفی مطالعہ کی روشنی میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ 2-3 صدیوں کے اندر کوئی دینی دعوت و تحریک اس تحتی بر اعظم یعنی ساؤتھ ایشیا میں اتنے وسیع پیمانے اور اتنے گہرے اور طاقتور طریقے پر مسلم معاشرے پر اثر انداز نہیں ہوئی جتنی کہ یہ دعوت و تحریک. تو میرا جو ہے خواہش تھی دبئی کو جانا. تو میں سوچا کہ وہ انٹرنیشنل کیس میرے اوپر پڑتا بھی پڑ گئے تو ہے نا, پولیس آپ کو دبئی سے آپ کو مجھے پکڑنے جاتی. اب دبئی سے آنے والی پولیس کیسی تھی, هذا يا شيخ هذا وارنٹ فار واٹ, کس کے لیے؟ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت اچھا بیان دیا. تم نے کہا کہ صاحب مقام محمود سوائے رسول اللہ کے کوئی اور نہیں ہو سکتا, ہمسر کوئی اور نہیں ہو سکتا. تم نے کہا یہ تمہاری غلطی ہے. میں نے کہا میں کہوں گا کہ اگر یہ غلطی ہے تو وارنٹ نہیں, قتل کرو, سولی پہ چڑھاؤ. رسول اللہ کی محبت میں 100 بار باخرشد مرنے کو تیار ہے. انٹرنیشنل نہیں بلکہ دبئی کا لے جا کر کون سی عدالت میں لے کے جاؤ, جانے کے لیے تیار ہے. میں نے جب یہ کہا کہ صاحب مقام محمود کا عقیدہ صرف رسول اللہ کے ساتھ ہے, اللہ کو گوارا نہیں ہے کہ محمد کے جیسا بنایا جائے. اللہ اگر چاہتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا کسی اور کو بھی بنا سکتا تھا. حضرت یوسف کو بنا سکتا تھا, حضرت ابراہیم کو بنا سکتا تھا, اور بھی بنا سکتا تھا, پھر دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے. اللہ کی شان میں کوئی کمی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ طاقتور, ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ اگر چاہے تو یہ ایک محمد نہیں 100 محمد پیدا کر سکتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ سے ایسی محبت کی اور یہ کہا کہ اے محمد تجھے بنانے کے بعد میں تیرا ثانی نہیں بناؤں گا. ثانی تو کیا ہے محمد, تیرا میں سایہ تک نہیں رہوں گا. جس ہستی کا سایہ نہیں ہے اس کا ہمسر کون ہو سکتا ہے؟ جس ہستی کا سایہ نہیں ہے اس ہستی کو جو مقام دیا گیا ہے وہ مقام کا حامل کون کوئی دوسرا ہو سکتا ہے؟ یہاں تو بات میرے محمد کی بات آتی ہے, یہاں تو بات میرے حبیب کی بات آ رہی ہے, میرے سرکار کی بات آ رہی ہے, میرے سرور کی بات آ رہی ہے, میرے آقا کی بات آ رہی ہے, آخری رسول کی, اللہ تعالیٰ کے شہکار کی بات آ رہی ہے, رحمت للعالمین کی بات آ رہی ہے, محسن انسانیت کی بات آ رہی ہے, شفیع المذنبین کی بات آ رہی ہے. ارے اس کی بات آ رہی ہے جس کی ابتدا میں آدم نے بھی نماز پڑھی, نوح نے بھی نماز پڑھی, ابراہیم نے نماز پڑھی. اس کی بات مسجد اقصی آج بھی گواہ ہے کہ اس کے پیچھے عیسیٰ نے بھی اقتدا کی, اس کی اقتدا موسیٰ نے بھی کی, اس کی اقتدا ادریس نے بھی کی, اس کی اقتدا یوسف نے بھی کی, اس کی اقتدا یعقوب نے بھی کی. ہر ایک نے اس کی اقتدا کی ہے اور وہ سامنے ہے. اور ان کا فالوور جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں مذہب ما کتاب اللہ, اتباع محمد رسول اللہ, کیا وہ جا کر برابر کھڑے ہو جائیں گے؟ مندرجہ بالا طویل اقتباسات درج کرنے سے ہمارا مقصد یہ ثابت کرنا ہے کہ نہ تو مولانا محمد جون پوری نے اور نہ ان کے سچے ابتدائی
معتقدین نے محمد جونپوری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمسر و مقابل ٹھہرایا تھا، نہ کوئی نئی شریعت ایجاد کی تھی اور نہ ہی ان کے اعمال غیر اسلامی تھے، بلکہ وہ تو اسلام کے سچے شہدائی اور فریضہ امر بالمعروف انہیں عن المنکر یعنی کہ نیکیوں کا حکم دینے والے اور برائیوں سے روکنے والے، اس پر عمل کرنے والے لوگ تھے۔ ان کی اس سیرت و کردار کے آئینے میں ہم عام مسلمانوں کو عموماً اور مہدویوں کو خصوصاً اپنی سیرت و کردار کا چہرہ دکھانا چاہیے کہ گناہوں اور ظلم و ستم سے بھری اس دنیا میں ہمارا اپنا کردار کیا ہے اور ہم کیا رول ادا کر رہے ہیں۔ مولانا محمد جونپوری اور ان کے ساتھیوں نے تو لوگوں کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا تھا اور ان کو قرآن و سنت کے سچی تعلیمات کی طرف دعوت دی تھی۔ ان کا ایک ہی مقصد زندگی تھا اور وہ تھا کہ سچے اور پکے مسلمان بن جائیں۔ اس کے برعکس بعد کے قالی معتقدین نے مولانا محمد جونپوری کی دعوت کو کچھ کا کچھ کر دیا، بلکہ ایک نئی شریعت اور غیر اسلامی عقائد کا ڈھانچہ ایجاد اور تیار کر کے غلط طور پر ان سے منسوب کر دیا۔